کیا عقل و شعور کے سنہری دور میں رہنے والا انسان ذہانت کی معراج پر ہے؟ آپ نے شاید محسوس نہ کیا ہو، لیکن ہم عقل و شعور کے سنہری دور میں رہ رہے ہیں۔ 100 سال پہلے جب سے ذہانت جانچنے کا پیمانہ IQ ایجاد ہوا ہے، ہمارا اسکور بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ آج ایک اوسط درجے کی ذہانت کے حامل شخص کو سن 1919 میں پیدا ہونے والے شخص کے مقابلے میں جینیس یعنی اعلیٰ ذہانت رکھنے والا سمجھا جاتا۔ اس اصول کو فیلن ایفیکٹ کہتے ہیں۔ ہماری اس ذہنی صلاحیت میں یہ اضافہ خوشی کی بات ہے، مگر کب تک؟ حالیہ شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صلاحیت ماند پڑ رہی ہے، بلکہ انحطاط پذیر ہے، یعنی ہم عقل و شعور کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ذہانت کی انتہا کو پہنچا بھی جا سکتا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر مستقبل کے انسان کے لیے عروج کے بعد زوال کا مطلب کیا ہوگا؟ ازمنہ قدیم میں انسانی ذہانت کی ابتدا کیسے ہوئی؟ یعنی وہ وقت جب 30 لاکھ برس پہلے ہمارے اجداد نے 2 ٹانگوں پر کھڑے ہو کر چلنا شروع کیا۔ متحجر یا پتھر بن جانے والی کھوپڑیوں کے اسکین سے پتہ چلتا ہے کہ 2 ٹانگوں پر چلنے والے بن مانس آسٹرالوپیتیکس کا دماغ 400 مکعب سینٹی میٹر بڑا تھا، جو آج کے انسانی دماغ کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ ظاہر ہے کہ بڑے دماغ پر خرچ بھی زیادہ آتا ہے۔ جدید انسان کے دماغ کو کام کرنے کے لیے 20% زیادہ توانائی درکار ہوتی ہے۔ اس لیے بڑے دماغ کو اضافی توانائی فراہم کرنے کے لیے ہمیں بعض دوسرے فوائد کو چھوڑنا پڑا ہوگا۔ دماغ کی اس نمو کے کئی محرکات ہو سکتے ہیں، مگر اس بارے میں ایک اہم نظریے کے مطابق ہماری ذہنی نشو نما گروہی زندگی یا مل جل کر رہنے کے لیے درکار شعور کی مرہون منت ہے۔ آسٹرالوپیتیکس کے بعد سے انسان کے آباء و اجداد نے بڑے سے بڑے گروہ تشکیل دینے شروع کیے۔ شاید اس کا سبب شکاری جانوروں سے خود کو محفوظ رکھنا رہا ہوگا، کیونکہ انسان نے درختوں سے اتر کر زمین پر بود و باش اختیار کر لی تھی اور شکار خور انسانی بقا کے لیے سنگین خطرات تھے۔ گروہی زندگی کا یہ فائدہ بھی تھا کہ اس طرح انسان مل کر وسائل اکٹھا کر سکتا تھا اور خود کو بدلتے ماحول میں ڈھال سکتا تھا، اور بچوں کی نگہداشت بھی مل جل کر کی جا سکتی تھی۔ لیکن جیسا کہ ہمیں ذاتی تجربے سے پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ رہنا آسان کام نہیں، کیونکہ آپ کو ہر شخص کی عادات و اطوار اور پسند ناپسند کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور یہ کہ آپ انہیں راز کی کوئی بات بتا سکتے ہیں۔ اور جب آپ کسی اجتماعی سرگرمی مثلاً جتے کی صورت میں شکار میں مصروف ہوں تو آپ ہر رکن سے رابطے میں رہتے ہیں اور اپنی سرگرمیوں کو مربوط بنانا پڑتا ہے۔ آج کے انسان کے لیے بعض غلطیاں صرف شرمندگی کا باعث ہوتی، مگر ہمارے اجداد کے لیے تو یہ زندگی اور موت کا سوال تھا۔ ان فوری مشکلات کے علاوہ بڑے سماجی گروہوں میں شامل افراد نے ایک دوسرے سے معلومات کا تبادلہ بھی کیا ہوگا، ایک دوسرے کی ایجادات کو بہتر بنایا ہوگا، جس سے نئی ٹیکنالوجی اور ثقافتی اختراعیں وقوع پذیر ہوئی ہوں گی۔ ایسے آلات وجود میں آئے ہوں گے جن سے شکار کرنے میں آسانی پیدا ہوئی ہوگی۔ ان سب کے لیے قوی مشاہدے اور دوسروں سے سیکھنے کی صلاحیت ضروری ہے، اور اسی احتیاج نے دماغ کو ایک اور مہمیز دی ہوگی۔ 4 لاکھ سال پہلے ہومو ہائیڈ لیبر جینیسس قدیم انسان کی ایک معدوم نوع کے دماغ کا حجم 1200 مکعب سینٹی میٹر ہو چکا تھا۔ یہ جدید انسان کے دماغ کے موجودہ حجم 1300 مکعب سینٹی میٹر سے بس ذرا سا ہی کم ہے۔ تقریباً 70,000 سال پہلے جب ہمارے اجداد نے افریقہ سے کوچ کیا تو وہ اتنے سمجھدار تھے کہ دنیا میں کہیں بھی بود و باش اختیار کر لیں۔ غاروں کے اندر پائی گئیں تصاویر شاید ہیں کہ انہوں نے عظیم آفاقی سوالات پر، جن میں شاید انسان کی ابتدا سے متعلق سوالات بھی شامل تھے، غور شروع کر دیا تھا۔ ایسے ماہرین کم ہی ہوں گے جو اصرار کریں کہ IQ میں حالیہ اضافے کا سبب جینیاتی ارتقاء ہے، کیونکہ جینیاتی تبدیلی کے لیے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے۔ یہ صرف 100 برس پہلے کی بات ہے جب سائنسدانوں نے ذہنی صلاحیت ناپنے کا پیمانہ IQ یعنی انٹیلیجنس کوشنٹ متعارف کروایا۔ IQ میں کامیابی کا انحصار مختلف ادراکی صلاحیتوں کے باہمی ربط پر ہے، یعنی آپ کی قوت استدلال اور اسے الفاظ کا جامع
پہنانے اور مختلف شکلوں میں شبہات تلاش کرنے کی صلاحیت کا تعلق آپ کی حساب دانی کی اہلیت سے ہے۔ اس لیے آئی کیو کو عمومی ذہانت یا دماغ کی پوشیدہ صلاحیتوں کو سامنے لانے کا آلہ سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ آئی کیو کو اکثر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، مگر تحقیق بتاتی ہے کہ اس کے اسکور کئی امور میں کارکردگی جانچنے کے لیے کارآمد اشارے یا انڈیکیٹرز فراہم کرتے ہیں، جو خاص طور پر اصول علم کی صلاحیت کا پتہ لگانے میں انتہائی مفید ثابت ہوئے ہیں۔ اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں، کیونکہ ابتدائی طور پر ان کا استعمال اسکولوں میں کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ دوران ملازمت نئی مہارتیں سیکھنے کی صلاحیت کا اندازہ لگانے میں بھی یہ کارآمد ہیں، مگر یہ طریقہ نقائص سے پاک نہیں ہے اور کئی دوسرے عوامل بھی آپ کی کامیابی میں کردار ادا کر سکتے ہیں، مگر عام طور پر یہ لوگوں میں سیکھنے اور پیچیدہ معلومات کو بروئے کار لانے کی استعداد کے فرق کو واضح کرنے میں مددگار ہے۔ آئی کیو میں اضافہ بظاہر 20ویں صدی کے اوائل میں شروع ہوا، لیکن ماہرین نفسیات نے اس عمل پر حال ہی میں توجہ دینا شروع کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی کیو کے اسکور کا معیار مقرر کر لیا گیا ہے، یعنی ٹیسٹ کے بعد لوگوں کے اسکور پر ایک مقررہ کلیے کا اطلاق کیا جاتا ہے تاکہ آئی کیو کے دائمی اسکور 100 کے مقابلے میں ان کی ذہانت جانچی جا سکے۔ اس طرح آئی کیو کے مختلف امتحانوں سے گزرنے والوں کی صلاحیت کا ایک ہی پیمانے پر مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ البتہ آپ جب تک معلومات کے ذخائر پر نظر نہیں ڈالتے، آپ کو مختلف پیڑھیوں یا جنریشنز کے آئی کیو میں پائے جانے والے فرق کا اندازہ نہیں ہوتا۔ جب محقق جیمز فیلن نے گزشتہ صدی کے اسکورز کا جائزہ لیا تو انہیں ان میں مستقل اضافے کا پتہ چلا، جو ہر پچھلی دہائی کے مقابلے میں 3 پوائنٹ زیادہ تھا۔ بعض ملکوں میں اب یہ فرق 30 پوائنٹس تک پہنچ چکا ہے۔ اگرچہ فیلن ایفیکٹ کا نظریہ فی الحال ماہرین کے زیر بحث، مگر پچھلی نسل کے مقابلے میں نئی نسل میں آئی کیو میں اضافہ کا باعث گرد و پیش کے عوامل ہو سکتے ہیں، نہ کہ جینیاتی تبدیلیاں۔ غالباً بہترین موازنہ ہمارے قد میں تبدیلی ہے۔ مثلاً ہمارا قد 19ویں صدی کے مقابلے میں تقریباً 11 سینٹی میٹر یا 5 انچ طویل ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے جینز میں کوئی تبدیلی آئی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری مجموعی صحت میں بہتری آئی ہے۔ ممکن ہے بعض محرکات دونوں تبدیلیوں کے پیچھے کار فرما رہے ہوں۔ بہتر ادویات، بچپن کے امراض میں کمی اور اچھی خوراک نے یقیناً ہمیں جسمانی اور دماغی طور پر بہتر بننے میں مدد دی ہوگی۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ پیٹرول میں سیسے کی مقدار میں کمی کا بھی ہماری دماغی صلاحیت پر مثبت اثر پڑا ہے۔ ماضی میں ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر سیسے نے منفی اثرات مرتب کیے تھے، لہٰذا ایندھن جتنا صاف ہوگا ہم اتنے ہی ذہین ہوں گے۔ مگر یہ تصویر ادھوری ہے، کیونکہ جدید معاشروں میں فکری ماحول بھی تبدیل ہوتا رہا ہے، جس نے ممکنہ طور پر ہماری قوت متخیلہ و توجیہ کی تربیت بچپن ہی میں کر دی ہو۔ مثلاً تعلیم کے شعبے میں بچوں میں سوچنے کی صلاحیت پیدا کی جاتی، جیسا کہ حیوانات دودھ پلانے والے ہوتے ہیں یا رینگنے والے۔ اسی طرح جدید ٹیکنالوجی کو سمجھنے اور استعمال کرنے کے لیے ہمیں مجرد سوچ یا ایبسٹریکٹ تھنکنگ پر تکیہ کرنا پڑتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ کمپیوٹر پر معمولی سے کام کے لیے بھی ہمیں کتنی علامات کو سیکھنا اور استعمال کرنا پڑتا ہے۔ خیال و فکر کی ایسی مشق ہر شخص میں وہ مہارت پیدا کر دیتی ہے جس کی بنیاد پر وہ آئی کیو ٹیسٹ میں اچھا اسکور حاصل کر سکتا ہے۔ فیلن ایفیکٹ کا سبب جو بھی ہو، ایسے شواہد موجود ہیں کہ ہم ذہانت کے اس عہد کے خاتمے کو پہنچ چکے ہیں۔ ہمارے آئی کیو میں اضافہ رک گیا ہے بلکہ گر رہا ہے۔ مثلاً اگر آپ فن لینڈ، ناروے اور ڈنمارک کو دیکھیں تو وہاں یہ انحطاط 90 کی دہائی کے وسط میں شروع ہو گیا تھا، جب اوسط آئی کیو میں سالانہ 0.2 پوائنٹ کی کمی آنا شروع ہوئی اور نسل در نسل کمی کا مجموعی فرق 7 پوائنٹ بنتا ہے۔ یہ رجحانات قدرے نئے ہیں، اس لیے فیلن ایفیکٹ کے مقابلے میں ان کی وضاحت ذرا زیادہ مشکل ہے۔ ایک امکان یہ ہے کہ اب تعلیم و تدریس ہماری قوت فکر کو جھنجھوڑنے والی نہیں رہی، یا اس کا ہدف وہ مہارتیں نہیں رہیں۔ مثلاً یونیورسٹی آف اوسلو کے اولے روجربرگ نے مجھے بتایا کہ کچھ آئی کیو ٹیسٹ لوگوں کے زبانی حساب کتاب کی صلاحیت کو جانچنے کے لیے استعمال ہوتے تھے، مگر اب طلباء یہ کام کیلکولیٹر سے لینے لگے ہیں۔
فی الحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا رہن سہن پر اسرار طور پر ہمارے ذہنوں کی تربیت کرتا ہے۔ ایسے میں جب سائنسدان ان رجحانات کے گتھی سلجھانے میں مصروف ہیں، یہ سوال بے محل نہیں کہ آئی کیو میں تبدیلی کا معاشرے پر کیا اثر پڑتا ہے۔ کیا فیلن ایفیکٹ کے تحت آئی کیو کو ملنے والی مہمہ سے ہمیں وہ فوائد ملے ہیں جن کی ہمیں امید تھی، اور اگر نہیں ہوئے تو کیوں نہیں؟ جریدے جرنل آف انٹیلیجنس نے اپنے ایک خصوصی شمارے میں حال ہی میں یہ سوال اٹھایا ہے، اور اداریے میں کارنیل یونیورسٹی میں ماہر نفسیات رابرٹ اسٹرنبرگ نے لکھا، لوگ غالباً پیچیدہ فون اور دیگر تکنیکی ایجادات کو 20ویں صدی کے آغاز کے مقابلے میں بہتر طور پر سمجھتے ہیں، مگر بحث معاشرہ جو کچھ 30 پوائنٹس کے اضافے سے حاصل ہوا، کیا وہ متاثر کن ہے؟ 2016 کے صدارتی انتخابات حد درجہ بچگانہ تھے۔ پھر آئی کیو میں اضافہ بڑے بڑے عالمی یا ملکی مسائل کو حل کرنے میں بالکل کارگر ثابت نہیں ہوا۔ ان مسائل میں کم اور زیادہ آمدنی میں بڑھتا ہوا تفاوت، آرزو پیری غربت، آب و ہوا میں تبدیلی، آلودگی، تشدد، منشیات کی وجہ سے اموات وغیرہ شامل ہیں۔ مگر اسٹرنبرگ اس معاملے میں کچھ زیادہ قنوطی لگتے ہیں، کیونکہ علاج معالجے میں زبردست پیش رفت ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر شیرخوار بچوں کی صحت کے مسائل میں کمی واقع ہوئی ہے، اگرچہ غربت کا خاتمہ نہیں ہو سکا، مگر عالمی سطح پر اس میں کمی واقع ہوئی ہے۔ اور پھر سائنسی اور تکنیکی پیش رفت سے حاصل ہونے والے بے شمار فوائد تو سب کے سامنے ہیں، جن کا ایک ذہین افرادی قوت کے بغیر تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ البتہ یہ پوچھتے ہوئے وہ تنہا نہیں کہ کیا فیلن ایفیکٹ سے ہماری قوت مدرکہ یعنی سمجھنے کی صلاحیت میں بہت زیادہ بہتری آئی ہے۔ جیمز فیلن خود بھی اس بات کے قائل ہیں کہ یہ اضافہ غالباً استدلال کی کچھ مخصوص مہارتوں تک محدود ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے مختلف کثرتیں مختلف پٹھوں کو تو مضبوط بناتی ہیں مگر مجموعی تندرستی میں بہتری نہیں لاتے۔ ہم کچھ مخصوص اقسام کے تخیل کی مشق کرتے رہے ہیں، اور ضرور نہیں کہ ان سے ہمارا عقل و شعور بھی مکمل طور پر بہتر ہوا ہو۔ شاید یہی وہ صلاحیتیں ہیں جن پر کام کر کے اور بہتر بنا کر دنیا کا مستقبل سنوار سکیں۔ قوت تخلیق یا کریٹیویٹی ہی کو لیجئے، اسٹرنبرگ جیسے محقق جب تخلیقی صلاحیت کو زیر بحث لاتے ہیں تو وہ صرف مصورانہ اظہار کی بات نہیں کرتے، بلکہ اس سے زیادہ بنیادی مہارتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ مثلاً آپ کسی مشکل کا کوئی اچھوتا حل کتنی آسانی سے نکال سکتے ہیں، اور آپ ضد حقائق سوچ یا کاؤنٹر فیکچول تھنکنگ پر کتنی قدرت رکھتے ہیں۔ یعنی کوئی ایسی مشکل جو ابھی پیش ہی نہیں آئی، اس کا حل محض اپنی قوت متخیلہ کے سہارے تلاش کرنے کی استعداد آپ میں کتنی ہے۔ ذہانت یقیناً ہمیں زیادہ تخلیقی بناتی ہے، مگر کسی خاص عرصے پر محیط آئی کیو میں اضافے کے ساتھ انفرادی تخلیقی سوچ میں اضافہ نہیں ہوتا۔ فیلن ایفیکٹ کا سبب جو بھی ہو، اس نے ہمیں نئی اور تبازات سوچ پیدا کرنے میں مدد نہیں دی۔ پھر معقولیت کا سوال بھی ہے، یعنی آپ حقائق کو غیر متعلق معلومات سے الگ کر کے کتنے اچھے فیصلے کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے بارے میں گمان کر سکتے ہیں کہ آپ جتنے ذہین ہیں اتنے ہی معقول بھی، مگر یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے۔ اگرچہ زیادہ آئی کیو کا تعلق حساب دانی سے ہے جو امکانات اور خطرات کو سمجھنے کے لیے لازمی ہے، لیکن معقول فیصلے پر پہنچنے کے دوسرے لوازمات بھی ہیں جن کو ذہانت میں کمی پر محمول نہیں کیا جا سکتا۔ ذرا وسیع پیمانے پر دستیاب ادب یا لٹریچر میں موجود شعوری تعصبات پر غور کریں۔ مثلاً کسی چیز کا 95% چکنائی سے پاک ہونا 5% چکنائی والی چیز سے زیادہ صحت بخش لگتا ہے۔ یہ فریمنگ باعث یا تعصب پیشکش کہلاتا ہے۔ اور اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ زیادہ آئی کیو اس کمی کو پورا نہیں کر سکتا، مطلب یہ کہ ذہین ترین افراد بھی ایسے گمراہ کن پیغامات سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ زیادہ آئی کیو کے حامل افراد میں بھی کنفرمیشن باعث یعنی وضوح کی تعصب کے لیے اتنی ہی اثر پذیری ہوتی ہے۔ یہ ان معلومات کو قبول کرنے کا رجحان ہے جو ہماری پہلے سے قائم رائے کی توثیق کرتی ہیں، جبکہ ان حقائق کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو ہمارے خیالات سے متصادم ہوں۔ یہ رویہ اس وقت بڑا مسئلہ پیدا کر دیتا ہے جب ہم سیاست جیسے گرما گرم موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ آئی کیو چاہے جتنا بھی زیادہ ہو، آپ کو سنک کاسٹ باعث یعنی ڈوبتی رقم کے تعصب سے نہیں بچا سکتا۔
اس میلان تباہ کے تحت ہم ناکام منصوبوں میں مزید وسائل جھونک دیتے ہیں، حالانکہ ایسے میں نقصان کو کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کاروبار کی دنیا میں یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ اس کی مشہور مثال کونکورڈ ہوائی جہاز میں برطانوی اور فرانسیسی حکومتوں کی مسلسل سرمایہ کاری ہے، حالانکہ یہ بات ظاہر ہو چکی تھی کہ اس منصوبے کا مقدر بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ ٹیمپورل ڈسکاؤنٹنگ یا وقتی کے بجائے پائیدار فائدے کے ٹیسٹوں میں انتہائی ذہین افراد کی کارکردگی بھی زیادہ بہتر نہیں ہوتی، یعنی آپ مستقبل کے بڑے فائدے کی خاطر وقتی منافع کو چھوڑنا نہیں چاہتے، حالانکہ پرسکون مستقبل کے لیے طویل مدتی فائدے کے بارے میں سوچنا ضروری ہے۔ اس طرح کے تعصبات کی مزاحمت کے علاوہ عمومی تنقیدی سوچ کی مہارت کا ہونا بھی ضروری ہے، مثلاً مفروضوں پر سوال اٹھانے کی صلاحیت، نامعلوم کی نشاندہی، نتیجہ اخذ کرنے سے پہلے واقعات کے متبادل توجیہات کی تلاش وغیرہ۔ یہ سب اچھے فکری عمل کے لیے ضروری ہیں، لیکن ان کا آئی کیو سے کوئی زیادہ مضبوط تعلق نہیں، اور نہ ہی یہ اعلیٰ تعلیم سے حاصل ہوتے ہیں۔ امریکہ میں کی گئی ایک تحقیق کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ کئی لوگوں کے ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد بھی ان کی تنقیدی سوچ میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ اس ڈھیلے ڈھالے باہمی ربط کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آئی کیو میں اضافے سے ہماری ہمگیر قوت فیصلہ میں کوئی حیرت انگیز بہتری کیوں نہیں آئی۔ عقلیت پسندی، ریشنیلٹی اور تنقیدی سوچ، کریٹیکل تھنکنگ میں کمی سے پتہ چلتا ہے کہ مالی غبن کیوں عام ہے اور لوگ عطائیوں کے جانشے میں آ کر اپنی دولت اور صحت کیوں برباد کرتے ہیں۔ یہ رویہ ہمارے سماج میں طبی غلطیوں اور ناانصافی کا باعث ہو سکتا ہے کہ یہ 2010 میں خلیج میکسیکو میں ڈیپ واٹر ہورائزن نامی تیل کے تباہ کن اخراج اور عالمگیر مالی بحرانوں کا سبب بھی ہو۔ جعلی خبروں کے پھیلنے اور آب و ہوا میں تبدیلی جیسے اہم مسئلے پر سیاسی گروہ بندی میں بھی اس کا کردار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس کا کوئی متفق حل ڈھونڈنے میں ناکام ہیں۔ آج انسانی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہمارے دماغ نے پیچیدہ تر معاشروں میں کیسے رہنا سیکھا، اور اس جدید دور میں اگرچہ ہماری تجریدی سوچ وسیع ہو چکی ہے، مگر اس نے ہمارے غیر معقول میلان کی اصلاح نہیں کی۔ ہم نے فرض کر لیا تھا کہ ذہین افراد میں عمر کے ساتھ قوت فیصلہ بھی بڑھتی ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ مستقبل کے پیش نظر معکوس یا ریورس ریس فیلن ایفیکٹ اور آئی کیو میں ممکنہ کمی کو دیکھتے ہوئے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے دماغ کس طرح استعمال کریں۔ اس انحطاط کو روکنا مستقبل کی خاطر ہماری ترجیح ہونی چاہیے۔ دوسری جانب ہم ان صلاحیتوں میں اضافے کی بھی مصمم کوشش کر سکتے ہیں جن کا بلند آئی کیو سے کوئی تعلق نہیں۔ سوچ کا یہ انداز سکھایا جا سکتا ہے، مگر اس کے لیے غور و خوض اور احتیاط سے مرتب کردہ ہدایات کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹروں کی قوت فیصلہ کے بارے میں تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ فکری غلطی سے بچا جا سکتا ہے، بشرطے کہ ہمیں اپنے سوچنے کے انداز پر غور کرنا سکھایا جائے۔ اس سے بے شمار لوگوں کو فائدہ ہوگا، لیکن یہ مہارتیں ابتدائی تعلیم میں کیوں سکھائی جائیں؟ لیڈز یونیورسٹی بزنس اسکول کے وان ڈی بروئن اور ان کے رفقا نے یہ ثابت کیا ہے کہ فیصلہ کرنے میں غلطی کے بارے میں مباحث کو ہائی اسکول کے نصاب میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ اس سے نہ صرف بعد میں ہونے والی عقلیت پسندی کے ٹیسٹ میں شرکاء کی کارکردگی بہتر ہوئی، بلکہ تاریخی حقائق سے متعلق علم میں اضافہ بھی ہوا۔ دوسرے محققین نے اسکولوں اور جامعات میں تنقیدی سوچ کے بارے میں درس و تدریس کو پھر سے جلا بخشی۔ مثلاً ہر اہم واقعے کے پیچھے کسی سازشی ہاتھ کے ہونے والی سوچ سے متعلق مباحثہ طلباء کو ٹھوس استدلال کے اصول سکھا سکتا ہے، جیسا کہ منطقی مغالطوں کی پہچان اور شہادتوں کو سامنے رکھ کر ان کی جانچ کرنا۔ یہ مہارت حاصل کرنے کے بعد طلباء گمراہ کن باتوں اور جھوٹی خبروں کے بارے میں زیادہ محتاط نظر آئے۔ اگر عقلیت پسندی اور تنقیدی سوچ کو اسی طرح پروان چڑھایا جائے جیسا کہ ہماری عقل و شعور کی دوسری صلاحیتوں کو اہمیت دی گئی ہے، تو یہ کامیابیاں ہماری اگلی منزل کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ممکن ہے کہ فیلن ایفیکٹ کے نتیجے میں عقلیت پسندی میں زبردست اضافہ ہو جائے، شاید ہم مزید فہم و تدبر بھی پا لیں۔ اگر ایسا ہوا تو آئی کیو میں یہ معمولی کمی عقل و شعور کے سنہری دور کے خاتمے کی گھنٹی نہیں، بلکہ نئی شروعات کا نقارہ ہے۔
ہے۔